لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا ایک تعلیم کا. آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، آپ نے فرمایا بعثت معلمن، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. فرمایا دونوں حلقے خیر پر ہیں، ذکر بھی کا بھی اور تعلیم کا بھی. آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور بعثت معلمن فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ہم تعلیم میں عظمت اور دھیان اور آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کی باتیں ہیں. جب تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے تو فرشتے تعلیم کے حلقے کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک حلقہ بنا لیتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، جب انڈے کے اندر مرغی کے پروں سے حیات آ سکتی ہے تو انسانوں کے اندر فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے ہدایت اور برکات نہیں آ سکتی؟ ہم یہ سوچ کے نہیں بیٹھتے. کہیں بے وضو بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں تعلیم کے حلقے میں باتیں کر رہے ہیں، کہیں مسجد کی چٹائی کے تنکے سے کھیل رہے ہیں، کہیں اپنے کپڑے سے کھیل رہے ہیں. ہر وقت کی لایانی وہ ہے کہ اس وقت کے عمل میں اعضاء متوجہ نہ ہوں. اگر ہاتھ متوجہ نہیں ہے تو ہاتھ لایانی کر رہا ہے، اب ہاتھ کے عمل ضائع ہو رہے ہیں. اگر تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا مسجد کی کھڑکی میں سے دکان دیکھ رہا ہے اور گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ لایانی کر رہی ہے. جو فضائل کے اندر آنکھ سے متعلق عمل آئے گا وہ اس آنکھ سے کبھی نہیں بنے گا. ہمیں اپنے ہر عضو کو متوجہ رکھنا ہے اور پورے دھیان کی عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے. باوضو بیٹھیں، ٹیک نہ لگاویں. تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنے کی تعلیم کے حلقے میں کوشش کریں. تعلیم کرانے والا ایک ایک حدیث کو 3 بار صاف ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جو آدمی اس طرح وضو کرے اور اس طرح نماز پڑھے گا اس کے گناہ اس طرح جھڑیں گے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یہ حدیث پڑھی ہے کیونکہ اس کو ایک ایک جملہ کر کے پڑھے. یہ نہیں ہے کوئی کہ اس کو رٹتا چلا جاوے، جیسے کوئی گاڑی گزر گئی کہ پتہ نہیں چلا. اس طرح ایک ایک روایت کو ہر ایک سنے، کام کرنے والے بھی، کہ بھائی اس طرح ایک ایک روایت کو آہستہ آہستہ پڑھے واضح کر کے. پھر کتاب ہٹا کے مجمع کی طرف دیکھے، مجمع متوجہ، کیونکہ اس کو ایک ایک جملہ کر کے پڑھے. یہ نہیں ہے کوئی کہ اس کو رٹتا چلا جاوے، جیسے کوئی گاڑی گزر گئی کہ پتہ نہیں چلا. اس طرح ایک ایک روایت کو ہر ایک سنے، کام کرنے والے بھی، کہ بھائی اس طرح ایک ایک روایت کو آہستہ آہستہ پڑھے واضح کر کے. پھر کتاب ہٹا کے مجمع کی طرف دیکھے مجمع متوجہ ہے یا نہیں. اور بقول رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دو لفظوں میں اس فضائل کے مقصد کی طرف مجمع کو متوجہ کرے کہ بھائی دیکھو یہ کہا جا رہا ہے. پھر اسی حدیث کو دوبارہ پڑھے، یعنی کہ ہو گئی آگے چلے. پھر اسی روایت کو دوبارہ پڑھے، اسی طرح پڑھے. پڑھنے کے بعد پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو کہ بھئی دیکھو یہ کہا جا رہا ہے. بھئی آپ حضرات دھیان سے سن رہے ہیں، اس طرح کہے اپنے تعلیم کے حلقے والوں سے. پھر اس حدیث کو تیسری مرتبہ پڑھے. میرے دوستو بزرگوں، کم سے کم 2 مرتبہ تو ضرور پڑھنا ہے. 3 مرتبہ طے کر لو کہ 3 مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے ایک ایک روایت کو. اصل مقصد ہے ان فضائل کا استحضار، ان فضائل کا یاد رکھنا. سننا نہیں، سننا کوئی چیز نہیں ہے. سننا تو ایک سبب ہے، سننا سبب ہے. جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے بھی سنا ہے. قرآن کے اندر سمعنا و عصینا بھی ہے اور قرآن میں سمعنا و اطعنا بھی ہے. تو جس سمعنا کے ساتھ اطعنا ہے وہ سمعنا محبوب ہے اور مطلوب ہے. جس سمعنا کے ساتھ عصینا ہے تو سنا تو انہوں نے بھی، جنہوں نے نہیں کیا. تو کیا بات ہے اگر سن لیا تو؟ صرف سننے کے لیے سننا نہیں ہے بلکہ کرنا ہے. تو جو حدیث سنائی جا رہی ہے اس کو دھیان سے عمل کے ارادے سے سنیں. اب ہم اپنے مجمع سے یوں کہیں کہ جو دیکھو جو ہمارا مجمع تعلیمی جڑا ہوا ہے، اب تعلیم والے مجمع سے یہ کہیں کہ آپ اس تعلیم کو لے کر مسجد سے باہر نکلیں
اپنی دکان پر جاویں، زمیندارے پر جاویں، ملازمت میں جاویں، اپنے دفتر میں جاویں، اپنی حکومت میں جاویں، اپنے سرمایہ داری کے نقشوں میں جاویں، اپنے گھر میں جاویں، اپنی بیٹھک میں جاویں، اپنی سیاست میں جاویں، جہاں چاہیں آپ جاویں، لیکن اس بات کو لے کر جاویں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ابھی تو تعلیم مسجد کے اندر اندر ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر کے دین سے دین نہیں آوے گا، مسجد کے باہر کے دین سے دین آوے گا۔ مسجد کا جو دین ہے وہ ماحول کا دین ہے، اس لیے مسجد سے دین لے کے باہر نکلو، مسجد سے دین لے کے باہر نکلو۔ کہ تعلیم کے حلقے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یوں کہو کہ بھئی آپ اس تعلیم کے فضائل کے مذاکرے مسجد سے باہر کریں۔ کہ اب گاہک آیا ہے تو گاہک سے یوں کہے تاجر کہ بھئی آج کی تعلیم میں نے یہ روایت سنی ہے۔ یہ فضا ہمارے ماحول میں قائم ہونی چاہیے، تو ماحول بدلے گا۔ اب یہ تاجر جو مسجد میں اگلی نماز کے لیے آوے گا تو ان فضائل کا دھیان رکھ کے آوے گا جن فضائل سے متعلق اب عمل کرنے جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی دوستوں بزرگوں؟ تو اس طرح یہ مسجد سے باہر ان فضائل کی فضا قائم کرے کہ گھر والا اپنے گھر میں، دکان والا اپنی دکان میں، دفتر والا اپنے دفتر میں، جس کے بعد جو اس سے کہے کہ بھئی آج میں نے تعلیم یہ حدیث سنی ہے۔ اچھا جی، اگلی بات کیا کہنی ہے تعلیم سے متعلق؟ وہ یہ کہ ان لوگوں سے یوں کہو کہ جب یہ نماز کے لیے آویں مسجد کے اندر تو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یہ فضائل کا مذاکرہ بھی کریں۔ اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور تنہا آگے بیٹھا ہوا ہے تو فضائل پر غور کرے، ان فضائل کو سوچے کہ بھئی یہ فضائل کیا ہیں۔ اگر فضائل کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ نماز ترقی کرے گی۔ ایک ہے نماز کا شوق پیدا ہونا، ایک ہے نماز کے فضائل یاد رہنا کہ فضائل سنے شوق پیدا ہو گیا، فضائل بھول گیا کہ نماز پڑھتا رہے گا، عادت ہو گئی۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، اصل تو مقصد یہ ہے کہ ہر امتی کو نماز کے ذریعے سے مسائل کا حل کا یقین اس کے دل میں اتر جاوے کہ نماز کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب کوئی مسئلہ آوے حاکموں سے، محکوموں سے، تاجروں سے، ملازموں سے، یہ زمین آسمان کے کسی نقشے سے کچھ نہیں ہوتا، میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے خود کر کے دیں گے۔ اس پر یقین آ جاوے۔ اس یقین کا آنے کے لیے فضائل کا استحضار ضروری ہے کہ فضائل یاد رہیں عمل کے وقت، تب یہ نماز بنے گی۔ یہ فضائل جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، اس فضائل کا مقصد صرف شوق پیدا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ انہی فضائل کو یاد رکھنے سے یہ آدمی عمل کی حقیقت پر آوے گا۔ تو اس طرح ہماری تعلیم ہوگی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ فرماتے تھے کہ نماز کے حکم میں جب قرار دیا جائے گا جب نماز سے متعلق فضائل کو سوچ رہا ہوگا اور نماز سے متعلق فضائل کا مذاکرہ کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہماری تعلیم کا موضوع ہے، اصل اور مقصد ہے کہ امت اس پر آوے۔ اسی طرح ہمارے اب یہ تعلیم کا عمل ہو گیا، مشورے کا ہو گیا، گشت کا ہو گیا۔ ہمیں اس محنت کے ذریعے سے اب ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں۔ ہم کوئی سروے کرنے نہیں جا رہے صوبے کا یا ضلع کا کہ جماعت آئی اور 40 پورے کر کے چلی گئی کہ بھئی ہم تو آئے تھے اس لیے نکل گئے۔ نہیں، ہمیں تو اصل مقصد ہمارا کام جمانا ہے، ایک ایک امتی کو داعی بنانا ہے، ایک ایک مسجد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے نقشے پر لانا ہے۔ ہر مسجد میں تعلیم، ہر مسجد کا مشورہ، ہر مسجد کے لیے فکروں کے لیے جڑنا، ہر مسجد کا گشت، ہر مسجد کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے ورنہ 8 گھنٹے ہر مسجد میں ہی جماعت بنانی ہے اور ہر محلے سے نقد جماعت نکالنی ہے۔ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے 4 مہینے کی اور چلوں کی اللہ کے راستے میں، اور پیدل کی دعوت خوب دینی ہے کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فائدے بتلانے ہیں، کام کے اعتبار سے بھی اور اپنے اندر نبوت والی محنت کے آنے کے اعتبار سے بھی، کہ پیدل زیادہ سے زیادہ چلیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ چاہے آپ کی جماعت سواری کی ہو لیکن آپ حضرات طے کر لیں کہ ہمیں پیدل زیادہ سے زیادہ چلنا ہے، خوب پیدل چلیں جماعتوں میں اور خوب بنجر بستیوں کی خبر لیں
میرے دوستوں بزرگوں، عجیب و غریب حالات آتے ہیں بستیوں کے، کہ بستی کے بستی، گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جن میں 80 سال کے بوڑھوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ جانتے ہی نہیں ہیں، کلمہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جتنا ہم پیدل چلیں گے ان بستیوں میں اندر گھسیں گے، ایک ایک گھر کی، ایک ایک بچے کی، ایک ایک بوڑھے کی خبر لیں گے، ایک کا کلمہ یاد کرائیں گے، ایک ایک کی نمازیں ٹھیک کراویں گے۔ میدان محنت کا بہت ہے ہمارے سامنے۔ تو ابھی یہ کام اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اس لیے ہم نے اس کام کو بہت چھوٹا سمجھا ہے۔ اگر ہم سارے عالم کی ذمہ داری کو سوچیں تو ایک ایسا آدمی 80 سال کا بوڑھا ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے، اس کے فیصلہ ہونا ہے جہنم کا یا جنت کا، کیونکہ اگر اس کا کلمہ ٹھیک کرا دیا، اے علی تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے سرخ اونٹوں کے گلوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں پیدل خوب چلنا ہے تاکہ بستیوں کا حال سامنے آوے۔ بستیوں کا یہ نہیں کہ یہاں سے گزرے وہاں، یہاں سے گزر گئے وہاں سے گزر گئے، ہاں کوئی سروے کرنے نہیں جا رہے ہیں، کام جمانا ہے ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنی ہے، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانی ہے، ہر جگہ کے لوگوں کو نبوت والی محنت پر اٹھانا ہے کہ نبوت والا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، ہر جگہ یہ بات کہنی ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کوشش محنت کریں گے تو پھر میرے دوست بزرگوں کوئی محنت وجود میں آئے گی۔ وہ فرماتے تھے ابھی تو محنت ہی وجود میں نہیں آئی، پہلے نبوت والی محنت پر امت قائم ہوگی، پھر نبوت والا کام ہوگا۔ جیسے راج مولوی صاحب کہہ رہے تھے بیان میں، شاید آپ حضرات نے سنا ہو کہ راستہ بھٹکا ہوا پہلے راستے پر آئے گا۔ امت کے ذمہ دو کام ہیں، پہلے غلط راستہ